تھا لیکن اس کے بچے بہت زیادہ تھے، یعنی میاں بیوی کے بچوں کی تعداد بڑی تھی۔ ایک دن سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ کثیر العیال ہونے کی وجہ سے، بہت بچے ہونے کی وجہ سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، تو شوہر نے بیوی سے کہا جاؤ فلاں تاجر کے پاس جا کر کے کچھ لے کر کے آ جاؤ تاکہ بچوں کی آگ بجھائی جا سکے، بچوں کے پیٹ کی آگ بجھائی جا سکے۔ خاتون جاتی ہے اور جانے کے بعد تاجر کے سامنے اپنا معافی ضمیر پیش کرتی ہے۔ تاجر فاسق تھا، اس کے دل کے اندر اللہ عز و جل کا ڈر نہیں تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اس عورت سے کہا کہ تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری ضرورت کی تکمیل کر دوں گا۔ عورت چلی گئی، گھر جب پہنچتی ہے تو شوہر کہتا ہے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کچھ لے کر کے آئی ہو؟ اس عورت نے کہا نہیں، کچھ نہیں ملا۔ اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا کہ فلاں تاجر نے اس قسم کے جملے استعمال کیے۔ کچھ دیر تک بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ کر برداشت نہ ہو سکا، پھر وہ تاجر کے پاس گئی۔ جب تاجر کے پاس پہنچتی ہے اور اپنے بچوں کے بلکنے کی بات کرتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ تم میری خواہش پوری کر دے، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ عورت گھبرا جاتی ہے، کبھی بچوں کی بھوک، بچوں کا تڑپنا، بچوں کی پریشانی اس کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، کبھی اللہ کا ڈر، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور وہ اسے کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن بچوں کے سامنے وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے وہ یوں کرتی ہے کہ اس کے ساتھ رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے۔ ابھی تنہائی میں دونوں پہنچے ہی تھے کہ عورت کا بدن کانپنے لگتا ہے اور اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ تاجر پوچھتا ہے اے عورت، آخر تو کس سے ڈر رہی ہے؟ کیوں اتنی کانپ رہی ہے؟ کیوں اتنا تجھ پر لرزہ طاری ہے؟ عورت برجستہ جواب دیتی ہے سنو، ایک دن مجھے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اس گناہ کے بارے میں وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی؟ اس تصور کی وجہ سے مجھ پر کپ کپی طاری ہے۔ عورت کا خوف خدا سے لرزنا اس تاجر پر اتنا ایفیکٹ کرتا ہے کہ وہ تاجر یہ جملہ استعمال کرتا ہے جب تو بھوکی رہ کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو میں تو پیٹ بھرا ہوں، مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں گیا اور جا کر بہت سارا مال و منال لا کر اس عورت کو دیا اور کہتا ہے تو مجھے معاف کر دے، اللہ اکبر، اور دعا کر کہ میری غلط نیت کو اللہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ اللہ، وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی مال و منال لے کر گھر چلی جاتی ہے۔ ادھر اس نوجوان تاجر کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ وحی نازل فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے فلاں جگہ جاؤ، ایک تاجر ہے، اسے جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم جب اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے مستعجا فضا سناتے ہیں کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا اے نوجوان ذرا بتا تو صحیح، تو نے وہ کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا؟ اتنا سننا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے اور پورا واقعہ سناتا ہے مجھ پر نفس حاوی تھا، شیطان حاوی تھا، میں گناہ کی طرف آمادہ ہو چکا تھا، لیکن ایک عورت کے خوف خدا سے لرزنے نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، جس کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جب عورت خوف خدا سے لرزتی ہے تو آوارہ کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب عورت اللہ کے ڈر سے کانپتی ہے تو بگڑا ہوا انسان توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ عورتیں جو خود ہی گناہ کی دعوت دیتی ہوں، جو خود ہی گناہ کی طرف مائل ہوتی ہوں، جو خود ہی گناہ کی طرف دعوت دینے والی ہوتی ہوں، گناہ کی طرف بلانے والی ہوتی ہوں، ان کا انجام کیا